وعلیکم رحمۃ اللہ۔ میرے بھائی آپ نے الیاس گمن صاحب کی یہ ویڈیو بھیجی ہے، ادنا نماز، اوسط نماز، اعلیٰ نماز وغیرہ 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ اچھا جی، امام بھی امتی مقتدی بھی امتی، امام نبی مقتدی امتی، امام نبی تے مقتدی بھی نبی، یہ سب سے اعلیٰ نماز ہے جو اقصیٰ میں پڑھی گئی۔ گمن کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں نبی علیہ السلام کی پڑھائی گئی نماز میں مقتدیوں نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ گمن صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی؟ کیا آپ وہاں مسجد اقصیٰ میں جھاڑو لگایا کرتے تھے، یا کہ آپ بھی ان میں کھڑے تھے؟ کل کلاں کو ایسا نہ ہو مرزے کی طرح آپ دعویٰ کر دیں کہ میں بھی نبی ہوں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے کہا کہ یہ جو انبیاء ہیں جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، ان میں نبی تھا جس کو تورات ملی، ان میں نبی تھا جس کو جو ہے وہ انجیل ملی، تو وہاں تو فاتحہ نہیں تھی، اور اس لیے جو ہے وہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی۔ اگر آپ کے بقول ایسا ہی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ کے بقول ایسا ہی ہو، میں بتاؤں گا ایسا نہیں ہے، گمن کو شیطانی وہم ہوا ہے، اگر ایسا ہو بھی تو میرے پیارے بھائی وہ تو تورات والے تھے، انجیل والے تھے، اب جو ہم ہیں ہمارا امام تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور اس کی تعلیمات موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا امام کون تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ موجود ہیں۔ تو بھائی ہم نے تورات پہ عمل کرنا ہے، انجیل پہ عمل کرنا ہے، کہ ہم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے اور قرآن پاک کے ساتھ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے۔ اس لیے اگر بقول آپ کے انہوں نے نہیں پڑھی تو میرے بھائی ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے لیے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تورات اور انجیل کی تعلیمات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، یعنی وہاں اس شریعت میں کوئی اور حکم ہو، اس شریعت میں کوئی اور حکم ہو، ہمارے لیے وہ نہیں ہے قابل اتباع۔ ہمارے لیے قابل اتباع ہے کلام اللہ قرآن پاک، ہمارے لیے قابل اتباع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی شریعت تھی، ہم نے اس شریعت پہ عمل نہیں کرنا۔ ایمان ضرور رکھنا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کی نبوت پر، رسالت پر ایمان ہے، اور وہ شریعت منزل من اللہ ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ لیکن اب جو ہم نے عمل کرنا ہے قرآن پاک پر اور حدیث پاک پہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کے بقول انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی تو بھائی ہم تو یہ دیکھیں گے ہمارے نبی نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، بخاری مسلم۔ تو جناب ہمارے لیے یہ تعلیم ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے فاتحہ پڑھی کہ نہ پڑھی؟ سنو قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں
پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ پارہ 3 ہے، آل عمران ہے، اور اس کی آیت 81 ہے۔ یہاں اللہ نے انبیاء کو کیا کہا؟ اس پیغمبر پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ تو جس پہ ایمان لایا گیا ہوتا ہے اسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے نا، کہ ایمان کسی اور پر اور چلنا کسی اور پیچھے۔ تو نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت پر ایمان اور پھر اس کی اتباع کرنا۔ رسول مصدق، یہاں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق عہد لیا گیا، جیسا کہ بہت سارے پیغمبروں نے کہا، بہت سارے مفسرین نے کہا۔ اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو فرمایا کہ یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ مسند امام احمد اور سنن الدارمی اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے جو ہے وہ حسن درجے کی روایت بتلایا ہے۔ تو رسولوں کو یہ حکم ہے کہ وہ رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو پالیں تو ایمان بھی لانا ہے اور ضرور مدد بھی کرنی ہے۔ تو میرے بھائی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ نازل ہونے کے بعد انجیل کی تعلیمات کو نہیں بلکہ قرآن کی تعلیمات کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کو فالو کریں گے۔ تو یہ تو ان کے بعد کا معاملہ ہے نا، آپ کی وفات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور جب آپ علیہ السلام زندہ تھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پا لیا، وہ انجیل پہ عمل کر رہے تھے یا تورات پہ؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی شریعت کو فالو کر رہے تھے، جیسے آپ نے نماز کی تعلیم دی۔ اور صحیح بخاری میں آپ نے کیا فرمایا؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ آ گئی سمجھ؟ اس لیے ہمیں ہمارے نبی کا حکم جو ہے وہ ہم اس مطابق عمل کریں گے۔ وہ انبیاء کا معجزہ تھا، نماز پڑھنا اور پڑھانا، اور گمن کو شیطان نے وہم ڈالا، وسوسہ ڈالا ہے کہ انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ خود ڈھکوسلا ہے ان کا فاتحہ نہ پڑھنے کا کہنا جو گمن صاحب فرما رہے ہیں، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔